اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سورہ آل عمران کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں 3 آیتیں، ان کی تفسیر کے بعد پھر آگے بڑھیں گے وقت کی گنجائش کے ساتھ۔ اللہ تعالی ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ خطاب جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اہتمام اور عنایت چاہتا ہے، توجہ چاہتا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کہیں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرے تو بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ آدمی کو کان لگانا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے۔ ضرور کوئی بڑا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یا کسی خطرناک چیز سے ہم کو آگاہ کر رہا ہے، تو اس لیے اہتمام اور توجہ درکار ہوتی ہے جب خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی یا جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کی اگر ایک جماعت کی اطاعت کرو گے، اس کی بات میں آ جاؤ گے، جھانسے میں اگر اس کے آ جاؤ گے تو وہ تمہیں دین اسلام سے مرتد کر کے چھوڑیں گے۔ گویا یہود و نصارہ کی سازش سے اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا رہا ہے۔ ان کے اندر جو اہل اسلام کے خلاف حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ آپس میں الجھے رہیں، اور اتنا ان کو کنفیوز کرو دین کے تعلق سے، یا اس قدر حیا باختہ اور بد اخلاقی کے مواد اس قدر پھیلاؤ ان کے درمیان کہ یہ دین پر باقی نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، مراد ہے یہود و نصارہ۔ یہود کو اللہ نے توریت دیا اور نصارہ کو انجیل۔ سب نہیں، اس میں کا ایک گروپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ایکٹیو تھا کہ مسلمانوں کو، خاص کر یہ اوس اور خزرج کی جو 2 قبیلے تھے جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے، ایک ہی ماں کی اولاد تھے، قیلہ کے سگے بھائی تھے، لیکن دونوں کے درمیان معمولی باتوں پر برسہ برس تک جنگ چلتی تھی۔ ایک دم دونوں قبیلہ کے درمیان آگ پانی کا بیر تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے ذریعے وہ سب باہم متحد ہو گئے اور بھائی بھائی بن گئے، واقعتاً بھائی بھائی بن گئے، شیر و شکر بن گئے۔ تو یہ بات یہودیوں کو گوارا نہیں تھی کہ یہ کیسے متحد ہو گئے، یہ تو ہمیشہ لڑتے تھے، ان کے درمیان ہم فساد کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے اور دور سے تماشا دیکھتے رہتے تھے اور اپنا الو سیدھا کرتے رہتے تھے، یہ سب متحد کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو چنا، کوئی ایک بڈھا خناس تھا اس کے اندر جو بڑا اسلام کا کٹر مخالف تھا۔ اس نے کسی ہوشیار چالاک نوجوان کو چنا اور کہا کہ جہاں یہ اوس اور خزرج والے دونوں بیٹھے ہوئے ہوں وہاں جا کر کے کچھ جاہلیت کی باتیں جو ان کے درمیان ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کیا کرتے تھے، ایک دوسروں کی ہجو کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے ہتک آمیز جملے استعمال کیا کرتے تھے، وہ جا کر کے کچھ پرانی باتیں ان کے درمیان چھیڑ دو تاکہ دبی ہوئی چنگاری پھر سے شعلہ زن ہو جائے۔ حرب بعاث کے کچھ قصے پیش کر دو، کچھ اشعار جو ایک دوسرے قبیلے نے ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے، وہ سب کچھ اشعار پڑھ دو۔ اب کیا تھا، اس نے وہ پھونک ماری دبی ہوئی چنگاری پر اور وہ سلگنے لگی اور پھر دونوں قبیلہ بھڑک گیا ایک دوسرے کے خلاف۔
اور اس نے فساد کا بیج بو کر کے وہاں سے یہ نوجوان چلتا بنا. اب آؤ تو آؤ، میدان میں آؤ. جی بالکل، مرنے مارنے پر پھر دونوں قبیلہ تیار ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر معلوم ہوئی، فوراً آپ گئے اور آپ نے خطرے کو بھانپا اور خطرہ کو آپ نے ٹال دیا، یہ کہہ کر کے کہ پھر تم لوگ جاہلیت کی پکارنے لگے اور پھر عصبیت کی جنگ لڑنے لگے. اور کوئی آیا تمہارے درمیان اور وہ فساد برپا کر کے چلا گیا، فساد کی باتیں، فساد کا بیج بو کر کے چلا گیا، اور تم نے سمجھا نہیں اس موذی کو. تو اسی کانٹیسٹ میں یہ آیت اتری ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. اسی تناظر میں ہے یہ آیت کہ اگر یہود و نصارہ کا ایک گروپ جو ہمیشہ اسی دھن میں رہتا ہے کہ کیسے تمہارے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا دے اور کس طریقے سے تم کو اسلام کے تئیں کنفیوز کر دے، یا تہذیب کے نام پر دیکھیے کیسی عریانیت اور فحاشی آج کل کے زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سارا میڈیا جو ہے انہی کے ہاتھ میں ہے، اور سب جتنے بھی سوشل میڈیاز ہیں جتنا ہے وہ سب کے سب یہودیوں کے قبضے میں ہے. وہ کس طریقے سے فساد اور بے حیائی کی چیزیں پھیلا رہے ہیں. تو اس طریقے سے اگر تم ان کی باتوں میں آ گئے تو دین پر باقی رہنا تمہارا بہت مشکل ہو جائے گا. ایک چالاکی انہوں نے یہ بھی کہی کہ ایسا کچھ کرو، اس کا ذکر پہلے آیا ہے قرآن مجید میں اسی صورت میں کہ ایسا کرو، چند آیت پہلے آیا ہے کہ ایسا کرو کہ کچھ لوگ یہودیوں میں سے کہا کہ جا کر کے صبح میں مسلمان ہو جایا کرو اور شام ہوتے ہوتے کافر بن جاؤ، اسلام سے کنورٹ ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ. اس سے ایک میسج جائے گا کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو اس طریقے سے دوسرے قبائل جو باہر کے ہیں ان کو اسلام سے ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے بھی روکتے تھے، اور جو مسلمان آلریڈی ہو چکے ہیں ان کو ورغلاتے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ اسلام چھوڑ کر کے پھر پہلے سے دین پر، کفر کے دین پر لوٹ جائے. تو اللہ نے کہا کہ کیئرفل رہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے ایک فریق کی، ایک جماعت کی، ایک جتھے کی اگر تم نے اطاعت کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا ڈالیں گے، مرتد بنا دیں گے. اور یہ مرتد جو ہے نا بہت خطرناک ہے اسلام کے لیے. اصلی کافر سے خطرناک ہے یہ مرتد جو مسلمان ہو کر کے کافر ہو گیا، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا پڑے گا، اور اسلام دشمن طاقتیں اس کو استعمال کرتی پھریں گی کہ اسلام کے خلاف بولو کہ اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے. اس طریقے سے وہ گھر کا بھیدی بنے گا نا. تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے جو کہاوت ہے وہ ہوگا. تو اس لیے اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر اسلامی عدالت ہو اور وہ پکڑا جائے تو اس کو 3 دن کے لیے روک کر کے اس سے کہا جائے کہ توبہ کرو، اسلام میں آؤ، اور اگر نہیں آتا ہے تو اس کو قتل کر دو. پھر اللہ تعالیٰ غیرت پیدا کر رہا ہے مسلمانوں کو کہ کیسے تم کفر کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہو اور دین سے پھرنا چاہتے ہو. یعنی یہ بات بعید ہے تم لوگوں سے، تمہاری عقل سے بعید ہے. انتہائی حیرت اور استعجاب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، صبح و شام جبریل کا نزول ہوتا ہے، قرآنی آیات اترتی ہے، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے جو صبح و شام تمہاری خیرخواہی کرتا ہے، ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، بھلی باتیں بتاتا ہے، سب کچھ سامنے ہے، اور اس کے باوجود بھی تم مرتد ہونا چاہتے ہو. تو بہت تعجب کی بات ہے. اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد شاید ایک کا دکا کوئی ہوا ہوگا تو ہوا ہوگا. بہت ہی شاذ اور نادر واقعہ ہے ارتداد کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مرتدین ہوئے جن سے حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ لڑی. تو اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تعجب ہے کیسے تم کفر کی راہ اختیار کرو گے، درا حال ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اس کے ہوتے ہوئے اور کفر کی راہ. اس سے اچھا دن تم کو کہاں ملے گا، اس سے زیادہ با اخلاق معلم تم کو کہاں ملے گا، اس سے اچھا داعی کہاں ملے گا، اور اس سے اچھی تعلیم، فطرت سے ہم آہنگ تعلیم کہاں ملے گی تم کو، کس دین میں، کس شریعت میں ملے گی. تعجب کی بات ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، جو اس کی پناہ میں آ جائے، جو اس کی شریعت سے چمٹ جائے، قرآن حدیث سے چمٹ جائے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس کو ہدایت دے دی گئی صراط مستقیم کی طرف دے دی گئی. ہدیہ فاعل کون ہے، ہدایت دینے والا، اس کو عام رکھا گیا. اللہ ہدایت دینے والا ہے، رسول ہدایت کی راہ دکھانے والے ہیں، اور رسول کے بعد رسول کے وارثان علماء کرام ہدایت دینے والے ہیں.
دکھانے والے ہدایت کی راہ، قرآن ہدایت کی راہ دکھانے والی، اس لیے فاعل کو محذوف کر دیا گیا کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا، دین کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا سامان پیدا فرمائے گا۔ تو اللہ کی طرف ہدایت کی جب نسبت ہو تو راستہ دکھانا بھی اور ہدایت کی راہ پر چلانا دونوں معنی ہوگا، اور اگر ہدایت کی نسبت رسول کی طرف ہو یا عالموں کی طرف ہو یا قرآن کی طرف ہو تو پھر اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اب اگر چاہتے ہو کہ یہود و نصارہ کی سازش سے بچو تو کچھ اللہ تعالیٰ ٹپس دے رہا ہے، نسخے بتا رہا ہے کہ اس نسخے پر عمل کرو، انشاءاللہ یہود و نصارہ کی سازشیں ناکام ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، پھر یہاں خطاب دیکھیے اللہ کا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقوی کا معنی آپ سمجھتے ہیں، بار بار بتایا گیا ہوگا، وقایت سے ہے، بچاؤ اختیار کرنا۔ آدمی کو جس چیز سے خطرہ محسوس ہو اس سے بچنے کی جو تدبیر اختیار کرتا ہے اس کو عربی زبان میں تقوی کہتے ہیں۔ جیسے ہم راستے کی گندگی سے، کیچڑ سے، پتھر سے، کنکڑی سے بچنے کے لیے جوتا چپل استعمال کرتے ہیں، تو جوتے کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت کے لیے جس چیز سے ہم پاؤں کی حفاظت چاہتے ہیں اس کے لیے جوتا استعمال کرتے ہیں، وہ جوتا استعمال کرنا یہ پاؤں کے لیے تقوی ہوا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے چھتری تانتے ہیں، یہ تقوی ہوا۔ یہاں مراد ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے غضب، عقاب اور عذاب سے بچنے کی تدبیر اختیار کرو۔ اور اللہ کے غضب و عذاب سے بچنے کی تدبیر صرف دو ہی طریقے سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لاؤ، واجبات و فرائض کو بجا لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہو، اسی کا نام تقوی ہے۔ اوامر کو بجا لاؤ اور منہیات سے، نواہی سے اجتناب کرو، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکو، جو واجبات کی ہے اس سے فرض ان کو بجا لاؤ، یہی چیز میں عذاب سے بچ پاؤ گے۔ وہاں اللہ کے عذاب سے بچنے کی کیا تدبیر ہوگی؟ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کون سی چیز بچائے گی؟ پیسہ دے دو گے؟ کہاں سے بچو گے؟ کسی گھر میں بند ہو جاؤ گے؟ بھاگ جاؤ گے اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں بھاگ سکتے تم۔ تو بچنے کا عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچنے کی صرف یہ ایک صورت ہے کہ تم اللہ کے واجبات کو ادا کرو اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرو، یہ تقوی کا مطلب۔ تو اے لوگوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہمیشہ دین کے اوپر سختی سے کاربند رہو، کوئی سمجھوتا دین کے معاملے میں مت کرو، کوشش ان کی ناکام رہے گی، فیلیور ہو جائیں گے وہ، کہ یہ دین پر اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، ہم جو کچھ اوباشیاں پھیلا رہے ہیں، ہم جو بے حیائیاں برائیاں پھیلا رہے ہیں اس کو یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، شیئر نہیں کرتے ہیں، ہوا نکل جائے گی ان کی۔ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، استطاعت بھر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ عام طریقے سے دیکھیے گا کہ لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے تقوی ہلکی چیز ہے، ہلکا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ حق تقاتی کا مطلب استطاعت بھر، تو ظاہر ہے کہ انسان وہی کرے گا جتنی اس کو طاقت ہے، طاقت سے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ کسی کو پابند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب حق تقاتہ کا یا فاتقوا اللہ ما استطعتم کا یہ ہوا کہ جتنی کچھ طاقت تمہارے پاس ہے اللہ کے حکم کو بجا لانے کی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، 100% طاقت اپنی لگا دو، کچھ بچا کے نہ رکھو، کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہی ہے حق تقاتہ کا مطلب، کہ انسان پوری طاقت لگا دے اللہ کے حکموں کو عمل کرنے کے لیے، بجا لانے کے لیے۔ تو طاقت کا استعمال استطاعت بھر یہ اوامر کی بجاوری میں ہے، لیکن گناہوں سے بچنے میں طاقت کا دخل نہیں ہے، سب کو بچنا ہے، 100% بچنا ہے گناہ سے۔ اسلام نے کہا چوری مت کرو، تو کہو گے کہ ہم طاقت بھر چوری نہیں کریں گے، نہیں، ٹوٹلی چوری نہیں کرنا ہے۔ بدکاری نہ کرو، مکمل بدکاری چھوڑنی ہے۔ شراب نوشی نہ کرو، مکمل چھوڑنا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، مکمل جھوٹ نہ۔ ارے چھوڑنے میں آپ کو طاقت کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے گریز کیجیے، بس بچ جائیے۔ لیکن کرنے کی جہاں تک بات ہے اس میں طاقت کا ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ چندہ دیں گے اگر کسی نیک کام میں، مسجد کی تعمیر میں، تو ہماری جو کیپیسٹی ہوگی اتنی ہی دیں گے۔ اب آپ ہم سے اگر مطالبہ کیجیے گا کہ 1 لاکھ دیجیے اور ہم 10,000 روپیہ کمانے والے آدمی ہیں، تو ہم 1 لاکھ کا چندہ کہاں سے دے پائیں گے؟
تو ہم جتنا دے رہے ہیں، اگر 5,000 روپیہ دے رہے ہیں تو ہماری وہی کیپیسٹی ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ ہم کو حکم ہے کہ فرض نماز کھڑے ہو کر کے پڑھو، لیکن ہماری ٹانگوں میں درد ہے، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو طاقت بھرے، اگر کچھ تکلیف سہ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہو تو فرض نمازوں میں اس کا اہتمام کرو، لیکن اگر نہیں کر سکتے ہو بیٹھ جاؤ۔ طاقت سے زیادہ اللہ مکلف نہیں کرتا۔ روزہ رکھنے کی کوشش کرو بوڑھے ہو تو، لیکن اتنے بوڑھے ہو کہ صاحب روزہ تمہاری جان پر بن پڑ لگتا ہے کہ تمہاری جان ختم ہو جائے گی، روح نکل جائے گی، مرنے کی کیفیت بنتی ہے، مت رکھو، کیونکہ وہ تمہاری کیپیسٹی سے باہر ہے۔ تو یہ ادائیگی میں ہے، اوامر کی بجا آوری میں طاقت کا استعمال ہے کہ جتنی کیپیسٹی ہو پوری کیپیسٹی کے مطابق کام کرو۔ یہ مطلب ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم کا۔ لوگ اس کو آسانی سے پیش کرتے ہیں، ارے اللہ سے اتنا ہی کرنا ہے نا جتنی کی طاقت ہے۔ ارے تو تمہاری طاقت تو ہے یہ کام کرنے کی، لیکن تم کر نہیں رہے ہو اور آیت دلیل میں پیش کر رہے ہو۔ یہ چور دروازہ تلاش رہے ہو، یہ چور دروازہ نہیں ہے، یہ حق تقاتہ ہی کا مطلب ہے کہ پوری طاقت سے جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، اس حد تک اگر عمل کرو گے تو ہوگا حق تقاتہ ہی کا مطلب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آیت منسوخ ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم سے، منسوخ ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ بیان مان لیجئے، حق تقاتہ ہی، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے۔ کیسا حق ہے اللہ نے بتا دیا کہ پوری طاقت بھر، کچھ کسر باقی نہیں رکھنا ہے تم کو۔ اور یہ کس چیز میں مطلوب ہے؟ حکموں کو بجا لانے میں، گناہ چھوڑنے میں نہیں ہے۔ 100% گناہ چھوڑنا پڑے گا، اس میں طاقت کا دخل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ۔ اے لوگوں، جب میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں تو طاقت بھر اس عمل کو بجا لاؤ جس کی جتنی طاقت ہے، اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو ٹوٹلی رک جاؤ۔ چلیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دین سے تم کو اتنی محبت رہے کہ پوری زندگی اسلام پر کاربند رہو، یہاں تک کہ تمہاری موت بھی اسلام ہی پر آئے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ ظاہراً و باطناً تم کو اسلام محبوب ہوگا، اسلام سے محبت ہوگی۔ سچا دین ہے یہ اللہ کا، قرآن اور حدیث پر ایمان اور یقین رکھو، اللہ کے عقیدے پر ایمان رکھو۔ انشاءاللہ اگر کوئی شک اور شبہ تمہارے دل میں اپنی مذہب کے تئیں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو ہلا نہیں سکتی۔ اور انشاءاللہ جس عقیدے پر اور جس صحیح دین پر تم جوان ہوئے ہو، ادھیر ہوگے، بوڑھے ہوگے، انشاءاللہ موت بھی خاتمہ بالخیر ہوگی۔ ریئر ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی آدمی، حدیث میں آتا ہے کہ عمل کرتا جاتا ہے، عمل کرتا ہے، یہاں تک جنتیوں کا عمل کرتا جاتا ہے، فیما یبدو للناس، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جنتیوں کا عمل کر رہا ہے، جنتیوں کا عمل کر رہا ہے۔ ذرا جملے پر غور کیجیے گا، ضمن یہ بات آ گئی، یہاں تک کہ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت رہ جاتا ہے یا ایک زرہ رہ جاتا ہے، پھر کتاب غالب آتی ہے تقدیر، اور وہ وہاں سے ایسا کفریہ عمل کرتا ہے یا کفریہ بولتا ہے کہ وہاں سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ فیما یبدو للناس، عام طریقہ سے علماء نے کہا کہ یہ ایسا کبھی کبھار کسی سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں چور تھا، اسلام کے تعلق سے چور تھا، اسلام کے عقیدہ توحید کے تعلق سے کوئی چور تھا اس کے دل میں چھپا ہوا، کہیں نہ کہیں وہ کنفیوز تھا، جو کنفیوژن اس کا موت کے وقت سامنے آ گیا اور اللہ نے اس کو ایکسپوز کر دیا، ننگا کر دیا۔ ورنہ اللہ رب العالمین اتنا عادل و منصف، اس سے ہم یہ توقع نہیں رکھیں کہ اللہ تیرے دین سے ہم سچی محبت کرتے ہیں، تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، تیری شریعت پر آمنا و صدقنا کرتے ہیں، کبھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اسلام کی شریعت کی عقائد میں اور تعلیمات میں، پھر اللہ رب العالمین ہماری موت کفر پر کر دے اور موت کے وقت کفر کا کلمہ نکلے؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو آ رہی بات آ رہی ہے کہ فیما یبدو للناس، میں یہ کہ لوگوں کے سامنے یہ لگ رہا ہے کہ آدمی بہت نیک ہے اور یہ ہے اور لیکن کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بات ہو جس کو اللہ جانتا ہے اور وہی چیز اس وقت سامنے آ جائے۔ ورنہ کہاوت ہے عربی میں کہ من شب علیہ شاب علیہ، جو آدمی کسی چیز پر، کسی نظریے پر جوان ہوتا ہے، بوڑھا بھی اسی پر ہوتا ہے۔ اور جس عقیدے پر آپ جوان اور بوڑھے ہوں گے انشاءاللہ، اگر سچے ہیں، آپ دل سے سچے ہیں، تو خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ اللہ ہم سب کو اسلام پہ رکھے اور اسلام پہ ہی خاتمہ فرمائے۔ تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حکموں کو بجا لاؤ، گناہ سے پرہیز کرو اور دین پر ڈٹے رہو، جمے رہو، ایسا جمے رہو کہ موت بھی آئے تو تمہاری اسلام پر موت آئے، ظاہراً و باطناً تم اللہ کے فرما بردار رہو، کبھی اپنے دین کا سودا نہ کرو۔ انشاءاللہ کفار کی کوششیں ناکام ہوگی، تم کو مرتد کرنے کی ساری کوششیں ناکام ہوگی،
اور تیسرا نسخہ آگے بتایا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ شریعت قرآن اور حدیث اللہ کی رسی ہے، کیونکہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کا ذریعہ، اس کی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے رسی۔ جس طریقہ سے رسی کے ذریعے ڈول سے ہم پانی تک پہنچتے ہیں کنویں میں اور لے کے نکلتے ہیں، اسی طریقہ سے یہ اسلام کی رسی ہے، اللہ کی رسی ہے، قرآن اور حدیث، اس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی مت کرو، گروہوں میں مت بٹو۔ یہ گروہ بندی کیوں ہوتی ہے؟ جب آدمی اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن حدیث پر جب اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی ہے تو وہ بھٹکتا ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں کہ اے لوگوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میں اپنی سنت۔ اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ جیسے ہی کتاب و سنت کو چھوڑا، نئے فرقے وجود میں آئے، اجمی سازشوں کے نتیجے میں، دشمنان اسلام کی سازشوں کے نتیجے میں یہودیوں نے شیعیت کو فروغ دیا، یہودیوں نے خوارج کو جنم دیا، اور ان کے کوکھ سے فرقے در فرقے نکلتے گئے، اور بعد میں پھر نہ جانے کن حالات میں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یہ فقہی مسلک بھی تعصب کی حد تک پروان چڑھنے لگے، اور پھر صوفیت آنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملت اور جماعت کتاب و سنت سے ہٹنے کے نتیجے میں ٹکڑے ٹکڑے بٹ گئے، اور دشمنان دین کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ خبردار، اپنے اتحاد کو باقی رکھو، اور وہ اتحاد صرف تمہارا قرآن اور حدیث پر، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اسلام سے پہلے کیا حالت تھی عربوں کی، کس قدر باہم دیگر خون ریز تصادم کر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ اوس اور خزرج کے درمیان جنگ تھی، یہاں قریش اور حوازن کے درمیان جنگ تھی، قبیلہ کے درمیان جنگ تھی، ہر طرف لوٹ اور فساد تھا، قتل اور غارت گری تھی۔ یاد کرو کہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو کہ اس نے اسلام دے کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، قرآنی تعلیمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم کو باہم بھائی بنا دیا، دینی اخوت کے رشتے میں باندھ دیا تم کو، اور تم سب بھائی ہو گئے۔ اس نعمت کو یاد کرو کہ اسلام سے پہلے کتنے بکھرے ہوئے تھے، ہم مسلمان ہونے کے بعد کس قدر بھائی بن گئے۔ اس نعمت کو دل سے بھی یاد کرو اور زبان سے بھی یاد کرو، تو شکریہ کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کی شکر گزاری کرو گے اور متحد رہنے کی کوشش کرو گے۔ اپنے اختلاف کو یاد کرو۔ جب آدمی اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے تو جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے کہ کل تک ہم کیا تھے، غریب انسان تھے، کیسی ہماری زندگی تھی، آج ماشاءاللہ ہم بہت اچھے ہیں۔ تو جب آدمی ماضی کو یاد کرتا ہے تب اس کے اندر جذبہ شکر بیدار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے بندوں پر احسان کریں، اس کے راستے میں خرچ کریں۔ تو کل تمہاری جو جنگ کی حالت تھی، کل جو تمہاری پریشانی کی حالت تھی، تمہارے درمیان جو اختلاف تھا، اس کو اگر یاد کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اتحاد کی اور اجتماعیت کی اہمیت کا تمہیں اندازہ ہوگا، اور متحد رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اتحاد پر اس کا شکریہ ادا کرو گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو بطور احسان کے وہ یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ کیا نعمت ہے وہ آگے کہہ رہا ہے، اذ کنتم، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ دلوں کے اندر محبت اصل محبت ہوتی ہے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو جس سے آپ محبت کرتے، اگر آپ کا محبوب مشرق اقصیٰ میں ہے یا مغرب اقصیٰ میں ہے، اندلس میں بھی ہے یا چین اور جاپان میں بھی ہے، تو اس کے لیے آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ لیکن صرف جسم سے ہم ساتھ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اس سے نہیں مل رہا ہے، تو ہے تو بغل میں، بدن سے لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ سلام دعا بھی کرے تو مصافحہ بھی کر لیے، لیکن دل نہیں ملتا ہے۔ تو جسم سے ملنا نہیں ہے، دل سے ملنا ہے۔ دل میں اللہ نے کہا کہ محبت میں نے ڈال دیا۔ اہل ایمان کو اہل ایمان سے دل سے محبت ہے۔ یہ اہل توحید، دنیا میں کہیں بھی کوئی اہل توحید ہوگا عقیدے کا، ہماری اس سے محبت ہے، اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کی دعا ہمارے لیے ہوتی ہے۔ تو دل کی محبت اصل محبت ہے، اور یہ دل میں محبت صرف اللہ ہی لگاتا ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے نبی، اگر آپ روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے
تو آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا، ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے، قرآن و سنت کی دولت سے. تو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کیجیے. اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے. اور دینی اخوت جو ہے وہ کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے نسبی اخوت سے. جی وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس بات کو بھی یاد کرو کہ شفا مانے کنارہ، حفرہ مانے گڑھا، امین النار مانے جہنم. جہنم کے گڑھے ہلاکت کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. جو چیز گڑھے کے کنارے ہوتی ہے وہ جلدی ڈھلنے والی ہوتی ہے، بس اب گرے تب گرے. تمہارا وجود ختم ہونے والا تھا اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری چارہ گڑی کی اور نبی کو بھیج کر کے تم کو ہلاک ہونے سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت کی راہ پر لگے رہو. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اگر چاہتے ہو کہ معاشرہ درست رہے، دین غالب رہے، معاشرہ میں خیر کا ماحول رہے، شر پنپے نہیں، تو اگر چاہتے ہو کہ شر نہ پنپے، خیر کا ماحول رہے، دین غالب رہے، لوگ اصلاح پذیر رہیں، تو ضروری ہے کہ دعوت اور ارشاد کا کام کرنا ہوگا، تبلیغ دین کرنی ہوگی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. معاشرے کی اصلاح بغیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فریضے کی ادائیگی کے نہیں ہوگا. یہی کام لوگوں نے چھوڑ دیا. دعات باطل جتنا دندران ہیں، جتنے ایکٹیو ہیں، دعات حق اتنے ایکٹیو نہیں. ہم آرام طلب ہیں، رات دن وہ کوشش کر رہے ہیں بدعت پھیلانے والے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں ایک جماعت خاص ہونی چاہیے، ایک گروپ ہونا چاہیے، داعیوں کا ایک گروپ ہونا چاہیے. ویسے تو ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت اور علم کے مطابق جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اگر دیکھے کہ کوئی آدمی واجب ترک کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، اور وہاں پر کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی داعی نہیں ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو ٹوکو، منع کرو. بلغوا عنی ولو آیا، جس کو جتنا علم ہے اس کو وہ پھیلائے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک گروپ ہونا چاہیے جس کا کام ہی ہو فل ٹائمر داعی ہو، جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دعوت کا کام ہونا چاہیے. کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک امت ہونی چاہیے، امت، ایک گروہ ہونا چاہیے. امت کے معنی گروہ جیسے یہاں ہے، اور امت کے معنی ملت، دھرم بھی. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دھرم پر، ایک طریقے پر پایا ہے. اور امت کے معنی امام، معلم، خیر کا معلم، جیسے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، حضرت ابراہیم امام تھے. اور امت کے معنی زمانہ، ایک مدت مدید، جیسے حضرت یوسف کے واقعے میں وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت کے بعد اس قیدی کو یاد آیا کہ وہ کوئی جیل میں ہے جو خواب کی تعبیر بھی بیان کرتا ہے. جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی. جی تو یہ 4 معنی ہے امت کا. بہرحال یہاں پر گروہ کے معنی میں، گروپ کے معنی میں، لیکن گروپ ہونا چاہیے تمہارا جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، صحیح دین کی طرف بلائے. یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائے، اسلام کی شریعت کی طرف بلائے، یہی خیر ہے. اسلام سے ہٹ کے جو کچھ ہے وہ خیر نہیں ہے. جو کچھ اسلام میں وہی خیر ہے. اور جب دعوت اسلام کی دے دو، تب اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آتا ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ، بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو. بھلی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو. اب اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ داعی صاحب علم ہونا چاہیے، داعی صاحب علم ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، بصیرت پر میں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے متبعین. بصیرت سے مراد علم، قرآن اور حدیث کا علم ہونا چاہیے. معترضین کے اعتراض کا جواب دینے کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بدعتی اعتراض کرتا ہے تو اس کا کیسے ہم جواب دیں گے، عقیدے کا دفاع کیسے کریں گے، منہج کا دفاع کیسے کریں گے، قرآن حدیث کے منہج کا. اس صلاحیت کا آدمی ہونا چاہیے. یہ داعی کے لیے ضروری ہے. کرائٹیریا نمبر 1. اس کے بعد اگر کسی کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہو، برائی کی طرف سے روک رہے ہو، تو دیکھو جس آدمی کو کہہ رہے ہو اس کی پوزیشن، اس کی حالت کو پہلے معلوم کرو. مثال کے طور پر جا رہے ہو، دیکھا کہ ایک آدمی سڑا گلا کھا رہا ہے، مسلمان ہے،
کہا بھائی کیا حرام چیز کو کھا رہے ہیں، بالکل گلا ہوا کھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نوچ رہے ہیں، نعوذ باللہ کتا پڑا ہوا ہے مرا ہوا تو اس کو کھا رہے ہیں نوچ نوچ کے، بجائے اس کے کہ پہلے اس کو دو چار کھڑی کھوٹی سنانے کے، اس سے پہلے پوچھو، اس کی حالت پوچھو کہ تم یہ کیا کھا رہے ہو سکتا ہے کہ پاگل ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مضطر ہوگا، بھوک سے اس کی جان جا رہی ہوگی، کسی نے کچھ اس کو دیا نہیں ہوگا، کئی دنوں سے بھوکا رہا ہوگا، اور اگر نہیں نوچ کے وہ گوشت کھاتا تو شاید مر جاتا، ایسی کیفیت رہی ہوگی۔ تو حرام اگر کھا رہا ہے تو پہلے اس کی کیفیت پوچھو، او یہ بات ہے، چلو 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 ٹھیک ہے، تمہارے لیے جائز تھا، اب آؤ میری طرف آؤ، میرے ساتھ آؤ، چلو میں تم کو کھلاتا ہوں۔ ابھی میں نے کہا کہ ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حکم لگانے سے پہلے کہ فرض نماز میں قیام رکن نماز ہے، بغیر عذر کے اگر بیٹھ کے پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، تو اگر کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو پہلے اس سے پوچھو کیوں نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر کے، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ٹھیک ہے پہلے کیفیت پوچھو، فوراً حکم مت لگاؤ اس کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو جس چیز کی طرف بلا رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ریئیکشن ہو جائے، اگر ریئیکشن ہونے کا ڈر ہے، کسی شر سے منع کر رہے ہو کسی کو اور اس کے نتیجے میں بڑا شر پیدا ہونے کا ڈر ہے تو مت چھوڑ دو اس کے حال پر، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بتوں کو گالی مت دو، اگر جس بات کا ڈر ہو کہ بت کے پجاری اپنے بتوں کے دفاع میں تمہارے رب تعالیٰ کو گالی دیں گے تو خبردار کسی کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، حالانکہ وہ باطل معبود ہیں، جتنی بھی ان کی مذمت کی جائے اسلامی کلی جائز ہے، لیکن اگر لگتا ہے کہ اس کو ٹھیس لگے گی اور وہ تمہارے خدا کو گالی دے گا، تمہارے معبود کو گالی دے گا، تمہارے رسول کو گالی دے گا، تمہارے دین کو گالی دے گا، تم مت گالی دو، چھوڑ دو اس کے اوپر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، تاتاریوں کا حملہ ہو رہا تھا مسلمانوں کے اوپر، ناحق خون بہایا جا رہا تھا، تو تاتاری سب نشہ پی کر کے مست تھے، تو شاگردوں نے کہا کہ شیخ الاسلام سے کہ ان کو منع کیا گیا، کہا نہیں 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 نہیں، ان کو مستی میں پڑا رہنے دو، اگر یہ نشے سے جاگے تو مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ یہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کے مسلمان ہیں، تو ان کو نشے میں پڑا رہنے دو، کیونکہ اب یہ اگر نشے سے جاگے اور ان کو ہم نے منع کیا تو یہ نشہ اگر چھوڑیں گے تو مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ تو اگر کسی چیز سے آپ منع کر رہے ہیں، کوئی سگریٹ کا اسموکر ہے، بہت سگریٹ پی رہا ہے، منع کرتے ہیں اور ڈر ہے کہ اگر سگریٹ کو چھوڑے گا تو شراب پینے لگے گا، جانے دے بھائی جانے دے، اس کے مقابلے میں ہلکا کام کر رہا ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ آدمی جس کو ہم کسی چیز سے منع کر رہے ہیں جاہل آدمی ہے، امید ہے کہ اگر صحیح بات بتائیں گے، محبت کے ساتھ بتائیں گے تو قبول کر لے گا، برائی سے باز آ جائے گا، یا تھوڑا کنفیوژن ہے اس کے پاس تو وہ بولے گا تو ہم اس کو دور کر دیں گے، حل کر دیں گے، اور یہ بات بندہ سمجھ جائے گا اور حق کی اور ہدایت کی راہ پر آ جائے گا، یہ غالب گمان ہے، تو اس کو دعوت کر دو، اس کو دین کی طرف بلاؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، لیکن معلوم ہو کہ نہیں یہ بہت بڑا متمرد اور سرکش ہے، اور ہم سے پہلے کئی مولویوں نے، کئی داعیوں نے اس کو ٹوکا ہے، منع کیا ہے، اور جب جب یہ کرتے ہیں اس کی دشمنی اہل حق سے بڑھتی چلی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ حق قبول کرے اور حق کو چڑھاتا ہے۔ تب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، وہ متمرد ہے، سرکش ہے، وہ حق قبول کرنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے آپ آئیے تو پھر یہ دیکھیے کہ صاحب جس چیز کی طرف ہم بلا رہے ہیں، جس خیر کی طرف کسی کو بلا رہے ہیں اور جس شر سے منع کر رہے ہیں، پہلے ہم دیکھیں کہ ہم خود اس کو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور خود اس شر سے ہم باز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، دوسروں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، خود برائی کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول گئے، حالانکہ کتاب کا علم ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، مولوی ہو، عالم ہو، زید دیتا ہے تم کو، تو جب عمل کرو گے اچھائی پر تب اس کی طرف بلاؤ گے لوگوں کو تو بات اثر کرے گی۔ بہرحال اور ادائیگی انداز بھی دعوت کا پیارا ہونا چاہیے، نرم اسلوب اور لہجہ ہونا چاہیے۔ چلیے، تو کہا گیا کہ ایک جماعت تم میں ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ فلاح یاب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فلاح یاب لوگوں میں بنائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔